1857 کا وہ دور ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں بہت لوگوں نے اپنی جان دے کر اس جنگ کو جاری رکھا ہے اور کچھ لوگوں نے اپنی قلم کے زور سے اس تحریک کو بھی رفتار دی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت ایسے عالم دین بھی تھے جنہوں نے اپنی جان اور قلم کے زور سے دین کی خدمات انجام دی، جنہیں رہتی دنیا یاد کرتی رہے گی۔ انہی میں سے ایک تھے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے عالم اور مفسرین میں کہلاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 16 مارچ 1892 عیسوی کو دریاباد میں ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسے سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ آپ عربی، فارسی اور اردو کے ماہر تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ انگریزی کے بھی ماہر تھے۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزی کے جاننے والے بہت کم ہی لوگ تھے اور اس لسٹ میں آپ کا نام بھی شامل تھا۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ آپ ایک سائے ادیب، شاعر، فلسفی، صحافی اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ منفرد مفسر قرآن بھی تھے۔ اس کے چلتے آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کا پہلا قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا، جسے لکھنے میں آپ کو لمبے عرصے کا وقت لگا۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو اس میں لگ بھگ 30 سے 40 سال کا وقت لگا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ اردو زبان میں بھی کیا، جس کو تفسیر ماجدی کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس تفسیر نے لوگوں کو قرآن مجید کو نازل کیے جانے کا مقصد آسان زبان میں بتایا، جس سے آپ لوگوں کے نظر میں آئے، اور آپ نے اپنی زندگی میں کئی سیرت کی کتابیں بھی لکھیں۔ آپ نے لکھنے کے کام سے لوگوں کو دینی طور سے جاگرک رکھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ جنگ آزادی کے آندولن میں بھی شامل رہا کرتے تھے۔ اس کے چلتے آپ کئی بار جیل بھی گئے اور آپ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہر بار نئے جوش کے ساتھ آندولن میں شامل ہوتے رہے۔ آپ کا انتقال 6 جنوری 1977 کو ہوا۔ آپ نے آخری سانس لکھنؤ میں لی اور آپ کی آخری خواہش کے مطابق آپ کو دریا باغ میں ہی دفنایا گیا۔